موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو کہا کہ مصر چھوڑو اور ہم نے ہجرت کرنی ہے، یہاں سے نکلنا ہے، تو قوم تیار ہو گئی۔ قوم تو پہلے ہی پریشان تھی، تنگ تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں مسیحا ان کو مل گئے، تو قوم ساری تیار ہو گئی۔ تیاری کر کے قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلی۔ ایک روایت کے مطابق 6 لاکھ افراد تھے وہ، جس میں مرد عورتیں بچے سب شامل تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر چلے ہیں۔ فرعون کو جب پتہ چلا، ایک مرتبہ تو اس نے سوچا کہ چلو چلے گئے تو بس چلے گئے، لیکن پھر ذہن میں لوگوں نے یہ ڈالا کہ وہی تو ہمارے خدام تھے، وہی تو ہمارے سارے کام کرتے تھے، وہ چلے گئے تو ہماری خدمتیں کون کرے گا، لہٰذا ان کو پکڑنا ہے۔ اب اس نے بھی جلدی سے فوج تیار کی اور ان کا پیچھا کیا۔ اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر کی اس خلیج کے اوپر پہنچ گئے اور پیچھے فرعون کی فوج آ گئی، تو قوم نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے جائیں تو ڈوبتے ہیں، پیچھے ہٹے تو مرتے ہیں، ہم تو 2 موتوں کے بیچ میں آ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب راہ دکھائے گا۔ اب اسباب موت کے ہیں، اسباب ناکامی کے ہیں، اور کامیابی کا کوئی سبب نہیں ہے، لیکن نبی کا قلبی اطمینان دیکھیں اور نبی کا اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ خیال بالکل غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں راہ دکھائے گا۔ تو یہ قلبی اطمینان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بغیر اسباب کی کیسے ملا؟ وہ جو قرآن کہتا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ اس سے ملا۔ یہ کمی ہے ہمارے اندر، یہ وجہ ہے کہ اسباب تو زیادہ ہیں، انتظامات تو ہمارے پاس برسوں کے ہیں، لیکن ہم ہر وقت بے چینی میں ہیں، ہر وقت ٹینشن میں ہیں۔ جس بندے کو پوچھیں وہ اپنے رونے کے لیے تیار ہے، وہ اپنے مسائل کا پلندہ وہ سامنے رکھ دیتا ہے کہ مجھے تو یہ ٹینشنیں ہیں، اس کی ٹینشنیں سن کر آدمی اپنی بھول جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ چیزیں، زیادہ پیسے، زیادہ مکان، زیادہ پلاٹ، زیادہ کمائی کے اسباب تو مسئلہ تو نہیں حل ہو رہا، مسئلے تو اور بن رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔